اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی والا واقعہ مکمل بیان کریں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ انبیاء میں سے تھے۔ آپ کو اللہ نے اپنی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ وہ گمراہی، شرک اور نافرمانی کے تاریکیوں سے نکل کر توحید کے نور میں داخل ہو جائیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں نہایت اہم مقام رکھتا ہے، کیونکہ یہ واقعہ ہمیں صبر، دعا، توبہ اور اللہ کی بے پایاں رحمت کا عظیم سبق دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن میں ذوالنون بھی کہا گیا ہے، یعنی مچھلی والے نبی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی رحمت سے نجات عطا فرمائی۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا نامی شہر کی طرف بھیجا۔ یہ شہر موجودہ عراق کے قریب واقع تھا اور اس زمانے میں ایک بڑا اور آباد علاقہ سمجھا جاتا تھا۔ نینوا کے لوگ مال و دولت میں خوشحال تھے، تجارت میں ترقی یافتہ تھے، لیکن دین و اخلاق کے معاملے میں انتہائی گمراہ تھے۔ ان کی زندگی شرک، بت پرستی اور ظلم و زیادتی میں گزرتی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی بتوں کے سامنے جھکتے اور انہیں حاجت روا سمجھتے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ بت ہی ان کے رزق، صحت اور حفاظت کے مالک ہیں۔ وہ اللہ واحد و یکتا کو ماننے سے انکار کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی تو آپ نے نہایت نرمی اور حکمت کے ساتھ انہیں سمجھایا۔ آپ نے کہا، اے میری قوم، تم ان سے بے جان بتوں کو کیوں پوجتے ہو؟ تمہیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں زندگی دینے والا صرف اللہ ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو اور اسی سے مدد مانگو۔ لیکن قوم کے سرداروں اور بڑوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی بات سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، یونس، تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو؟ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی بتوں کی عبادت کرتے دیکھا ہے، ہم تمہاری بات کبھی نہیں مانیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کئی سال تک اپنی قوم کو حق کی طرف بلایا۔ آپ دن رات ان کے درمیان رہ کر انہیں سمجھاتے، انہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتے اور اللہ کی رحمت کی خوشخبری سناتے۔ آپ انہیں کہتے، اگر تم نے شرک چھوڑ کر توبہ نہ کی تو اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ لیکن قوم کی اکثریت اپنی ضد اور تکبر میں مبتلا رہی۔ وہ کہتے، اگر تم سچے نبی ہو تو عذاب لے آؤ، ہم دیکھتے ہیں تمہارا عذاب کہاں ہے۔ یہ بات حضرت یونس علیہ السلام کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ نبی کا دل اپنی قوم کی ہدایت کے لیے تڑپتا ہے، جب قوم ہدایت قبول نہ کرے تو نبی کو شدید دکھ ہوتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا دل بھی غم سے بھر گیا۔ قوم کا انکار بڑھتا گیا، وہ حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلانے لگے، انہیں دھمکیاں دینے لگے اور بعض لوگوں نے تو انہیں شہر سے نکالنے کی کوشش بھی کی۔ حضرت یونس علیہ السلام صبر کرتے رہے، مگر قوم کی سختی اور بے ادبی حد سے بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کے مسلسل انکار سے تنگ آ کر ایک فیصلہ کیا۔ آپ نے سوچا کہ یہ قوم کبھی ایمان نہیں لائے گی اور اب ان پر عذاب آنا یقینی ہے، چنانچہ آپ اپنی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے قوم کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا، اللہ کے حکم کے بغیر کیا۔ نبی گناہ نہیں کرتے، مگر بعض اوقات ان سے ایسا عمل ہو جاتا ہے جو بہتر راستہ نہیں ہوتا۔ اسی کو علماء ترک اولا کہتے ہیں، یعنی بہتر چیز کو چھوڑ دینا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو اسی معاملے میں آزمائش میں ڈالا تاکہ امتوں کو سبق دیا جا سکے کہ اللہ کے فیصلے کے بغیر جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو چھوڑتے وقت انہیں ایک آخری مرتبہ کہا، ہم 3 دن کے اندر اندر عذاب دیکھ لو گے، اور پھر آپ شہر سے نکل گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے جانے کے بعد قوم نینوا پر عذاب کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے، فضا میں عجیب خوف پیدا ہو گیا، سورج کی روشنی کم ہونے لگی اور لوگوں کے دلوں میں گھبراہٹ بڑھنے لگی۔
قوم نے جب یہ حالات دیکھے تو وہ لرز اٹھے۔ انہیں احساس ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام سچے نبی تھے اور انہوں نے جو کہا تھا وہ حق تھا۔ اب وہ اپنے گھروں سے نکل کر میدان میں جمع ہوئے۔ مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب خوف سے کانپ رہے تھے۔ انہوں نے رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، شرک سے توبہ کی اور اللہ سے معافی مانگی، یہاں تک کہ انہوں نے جانوروں کو بھی الگ کر دیا تاکہ ہر طرف عاجزی اور فریاد کا منظر ہو۔ ان کی توبہ صرف زبانی نہیں تھی بلکہ دل سے تھی، وہ واقعی اللہ کی طرف پلٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرما لی اور عذاب کو ٹال دیا۔ یہ اللہ کی عظیم رحمت تھی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے علاوہ کوئی قوم ایسی نہیں جس نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کی اور پھر عذاب سے بچ گئی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ یا قوم دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب کو بھی ٹال دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب قوم کو چھوڑ کر نکلے تو وہ سفر کرتے کرتے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی لنگر انداز تھی جو مسافروں کو لے کر دوسری طرف جا رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی نے سفر شروع کیا اور کچھ دور پہنچی تو اچانک سمندر میں طوفان آ گیا۔ آسمان پر کالی گھٹائیں چھا گئی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور سمندر کی لہریں پہاڑوں کی طرح بلند ہونے لگی۔ کشتی شدید ہچکولے کھانے لگی، ہر طرف خوف و ہراس پھیل گیا۔ کشتی میں موجود لوگ سمجھ گئے کہ اگر وزن کم نہ کیا گیا تو کشتی ڈوب جائے گی اور سب مر جائیں گے۔ اس وقت انہوں نے فیصلہ کیا کہ قرآن اندازی کی جائے تاکہ معلوم ہو کہ کس شخص کو سمندر میں پھینکا جائے۔ کشتی والوں نے قرآن اندازی کی۔ پہلی بار قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ لوگوں نے حیران ہو کر دیکھا اور کہا یہ تو بہت نیک آدمی ہے، اسے کیسے پھینک سکتے ہیں؟ دوبارہ قرآن نکالو۔ دوسری بار بھی قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام سے نکلا، سب کے چہرے زرد ہو گئے۔ تیسری بار پھر قرآن انہی کا نام نکلا۔ اب سب کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی سمجھ لیا کہ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ہے، چنانچہ آپ نے خود اللہ کی رضا کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ حضرت یونس علیہ السلام جیسے ہی سمندر میں گرے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی ویل آئی اور انہیں نگل گئی۔ یہ منظر بہت عجیب اور حیرت انگیز تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ مچھلی نے انہیں چبایا نہیں، ان کی ہڈیاں نہیں توڑی بلکہ انہیں پورا نگل لیا۔ اب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ کوئی راستہ۔ آپ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ تین اندھیروں میں ہیں، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ یہ آزمائش بہت سخت تھی۔ انسان اگر ایک لمحے کے لیے بھی ایسی جگہ پھنس جائے تو گھبرا کر مر جائے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، آپ کا دل اللہ کی یاد سے روشن تھا۔ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ قوم کو چھوڑنا اللہ کے حکم کے بغیر درست نہیں تھا۔ اب آپ نے سچے دل سے توبہ کی اور اللہ کو پکارا۔ قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی مشہور دعا ذکر ہے جو قیامت تک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مسلسل یہ دعا پڑھتے رہے، وہ روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ کی عظمت بیان کرتے رہے۔ انہوں نے اپنی کمزوری اور خطا کا اعتراف کیا۔ یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ جو شخص بھی کسی مشکل مصیبت، پریشانی یا تنگی میں سے دل سے پڑے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے کنارے پر لے جا کر باہر نکال دے۔ چنانچہ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر لا کر اگل دیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور ہو چکے تھے، جسم نڈال تھا، طاقت ختم ہو چکی تھی، جلد کمزور اور بیمار ہو گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت یہی ختم نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص پودا اگایا جسے قرآن میں یقطین کہا گیا ہے۔ یہ کدو جیسا پودا تھا جس کے پتے بہت بڑے ہوتے ہیں اور یہ سایہ فراہم کرتا ہے۔
یہ پودا حضرت یونس علیہ السلام کے لیے رحمت بن گیا۔ یہ انہیں دھوپ سے بچاتا تھا، اس کے بڑے پتے ٹھنڈک دیتے تھے، کیڑے مکوڑوں سے حفاظت کرتے تھے، اس کا پھل جسم کو قوت دیتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کچھ دن وہاں آرام کرتے رہے۔ آہستہ آہستہ ان کی صحت بحال ہونے لگی، جسم میں جان واپس آنے لگی اور وہ دوبارہ طاقتور ہو گئے۔ جب حضرت یونس علیہ السلام صحت یاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ اپنی قوم کی طرف جانے کا حکم دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام واپس نینوا کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ قوم نے یقیناً عذاب دیکھ لیا ہوگا اور تباہ ہو چکی ہوگی، لیکن جب آپ وہاں پہنچے تو حیران رہ گئے۔ قوم زندہ تھی، شہر آباد تھا، سب کے چہروں پر ایمان کی روشنی تھی۔ لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھا تو خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، ہم توبہ کر چکے ہیں، ہم ایمان لے آئے ہیں، ہم نے شرک چھوڑ دیا ہے، ہم اللہ کو مان چکے ہیں۔ یہ سن کر حضرت یونس علیہ السلام کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ نے ان کی قوم کو ہدایت دے دی۔ قرآن میں ذکر ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تعداد 1,00,000 یا اس سے زیادہ تھی اور وہ سب ایمان لے آئے۔ قوم یونس کی زندگی بدل گئی۔ وہ ظلم چھوڑ کر انصاف کرنے لگے، وہ بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے، وہ گناہوں سے بچنے لگے اور نیکی کے راستے پر چل پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر برکتیں نازل کی، ان کے رزق میں اضافہ ہوا، ان کے شہر میں امن آ گیا اور ان کی زندگی خوشحال ہو گئی۔ یہ ایمان کی برکت ہے۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی اور اسلامی اور تاریخی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔